ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب جب ہم سیاسی میدان ڈسکس کر رہے ہیں, پولیٹیکل ٹرینڈز ڈسکس کر رہے ہیں, تو سوالات میں ایک بڑا دلچسپ سوال آسٹریلیا سے اشرف صاحب نے بھیجا ہے, اسے شامل کرتے ہیں. ہم پاکستانی نیشن, پاکستانی قوم ایز اے نیشن, ہمارے ڈی این اے میں کوئی احتجاجی موومنٹ یا احتجاجی تحریک کیوں نہیں ہے آرگینک وے میں؟ اس ملک میں بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں, آئین ڈیلی بیس پہ وائلیٹ ہوتا ہے, مارشل لا پہ مارشل لا لگے, بڑی بڑی چیزیں ہوئی, ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, ذوالفقار علی بھٹو کو جھوٹے مقدمے میں پھانسی ہو گئی, اتنی ساری چیزیں ہو گئی, لیکن کبھی کوئی احتجاجی تحریک, کوئی موومنٹ نہیں چلی. اگر اس ملک میں کوئی موومنٹ چلتی بھی ہے تو اس کے پیچھے یا تو طاقتور حلقے ہوتے ہیں یا بیرونی امداد ہوتی ہے, جیسے پی این اے کی تحریک تھی بھٹو صاحب کے خلاف, طاقتور حلقے ہوتے ہیں یا کوئی بیرونی ہاتھ ہوتا ہے. محترمہ فاطمہ جنہوں نے کئی تحریک چلائی تھی ایوب خان کے خلاف, ایک جگہ جا کے وہ ختم ہو گئی. ایم آر ٹی کی تحریک آگے نہیں بڑھ سکی اور اس کے اندر سے ہوا نکل گئی. پاکستان کی عوام ہر معاملے میں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ڈی این اے میں ایسا کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈی این اے, اچھا یہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ یہ خاکہ ہوتا ہے انسانی جینز کا. اچھا ٹھیک. ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ. ہاں, تو اب یہ ڈی این اے کا مطلب ہے کہ ہماری جینز کے اندر ہی ہے, اس کے ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم پیدائش سے ایسے ہیں, ٹھیک ہے نا, قدرت سے ہی ایسے ہے کہ ہماری جینیٹک انجینئرنگ فطری طور پر. اچھا, مگر سائنس نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جینز بھی جو ہیں ان کے اندر بھی ایک کانشسنس ہے, ایک میموری ہے. ایک میموری وہ لے کے آتے ہیں اور ایک میموری سوشلائزیشن سے بنتی ہے, جو پریکٹس میں جو ہوتا ہے. جتنی سال آپ زندگی آپ کی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جینیٹک انجینئرنگ آپ کے ساتھ ساتھ سوشلائزیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی کانشسنس جینز کی چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ڈی این اے جو ہے یہ فکسڈ ہے فار آل ٹائمز ٹو کم, سوشل کانشسنس, یہ دس از ناٹ کریکٹ. اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمارے میں مسئلہ ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہوتے, لڑتے نہیں ہیں اس طریقے کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ, فار ایگزامپل سری لنکا میں لوگ کھڑے ہو گئے, تبدیلی کر لی, کوئی اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تھا. نیپال کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے, کسی کا ہاتھ نہیں تھا, تبدیلی آ گئی. بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا, اس سے پہلے آپ نے ایرانین ریولوشن جب ہوئی تو وہاں آپ نے دیکھا کہ سارے اکٹھے ہو گئے اکراس دا نیشن. آپ نے روس میں دیکھا جب انقلاب آیا, آپ نے چائنا میں دیکھا جب انقلاب آیا. تو کیا بات ہے کہ کئی جگہ پہ ایسے ملکوں میں یا علاقوں میں ایک یونٹی کریٹ ہو جاتی ہے جس میں ڈی این اے کا اتنا شاید نہیں ہے رول, کسی اور چیز کا رول ہے جس کی طرف میں اب توجہ دلاتا ہوں آپ کو, جس کی وجہ سے سارے ایک پلیٹ فارم پہ لوگ آ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ. اب آپ دیکھیے کہ وہ ملک جہاں کلونیلزم, کسی نہ کسی قسم کی کلونیلزم ہو, تو وہاں ڈویژنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ انگریز ڈیوائڈ اینڈ رول کرتا رہا, تو ڈیوائڈ اینڈ رول کے ساتھ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر بہت سی ڈویژنز کریٹ کی. اسی طریقے کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا تو موومنٹ جو ہے وہ 1947 میں سمجھ آئی اس کی بات, اس سے پہلے تو انڈیا کے اندر ہی رہنا تھا سب نے. ساری اسٹرگل جو تھی وہ آٹونومی تھی ود ان انڈیا اسٹیٹس کی, مسلم میجورٹی اسٹیٹس کی. وہ تو آخری اسٹیج پہ قائد اعظم نے کہا کہ نہیں, جب ان کے فارمولا ریجیکٹ ہو گئے آف ریپرزنٹیشن اینڈ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کا یہ مطلب اب ہمیں علیحدہ ہی ہونا پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ دس واز پارٹ آف دا برٹش پالیسی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, اور جاتے جاتے وہ ڈیوائڈ کر گئے. اور بائی دا وے برٹن نے یہ اس قسم کی چیزیں بہت دنیا میں کی ہیں. پیلسٹائن کا بھی ایشو از ون سچ ایشو. یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ریاستیں بنی ہیں, اگین برٹش ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسیز. اب یہ بفور آئی کم ٹو ڈیوائڈ اینڈ رول, جہاں جہاں یہ چیزیں ہوئی ہیں وہاں کیا تھا؟ ایران از شیعہ اسلام, ون ریلیجن, میجورٹیرین. کوئی وہاں سوائے کردوں کے اور چھوٹے سے اور بلوچ کوئی اور سیسیشنسٹ موومنٹس یا ایتھنک ڈفرینسز یا پروونشل ڈفرینسز آئیڈینٹی کے نہیں ہیں. ون آئیڈینٹی ایران, پرشیا, سویلائزیشن, تہذیب. سو وہاں ایک پلیٹ فارم پہ آنا آن اے میجر ایشو از ایزی, ڈویژنز نہیں ہیں. اور ایران کو اس طریقے سے کبھی کالونائز بھی کسی نے نہیں کیا, اٹ واز آلویز اے سویلائزیشن. ٹرکی کی بھی یہی ہے, ٹرکی کو بھی کسی نے کالونائز نہیں کیا, ٹرکی کرتا رہا کالونائز ڈیورنگ دی خلافت اینڈ دی آٹومن امپائر اینڈ سو آن. بٹ ٹرکی بھی یونائٹڈ, ایتھنکلی اٹس ون. چائنا از میجورٹیرین, ایتھنکلی ون. Russia, majoritarian, ethnically one, the Russians.
सोवियत यूनियन जो था, रशियंस. जी. Bangladesh, Bengalis ethnically won. Sri Lankans, majoritarian Tamils and the others, और जो जहाँ जहाँ रिबेलियन हुई है वो यूनिटरी एरियाज हैं. नेपाल में सेम थे. वहाँ डिफरेंसेस नहीं हैं बाय एंड लार्ज सोसाइटी के अंदर. यहाँ क्या है पाकिस्तान में और इंडिया में भी. इंडिया में आप देखिए कितनी डिविजन्स हैं. एथनिक डिविजन्स हैं, लिंग्विस्टिक डिविजन्स हैं. उसके अलावा वो नॉर्थ साउथ डिवाइड है. और कास्ट, सबसे बड़ी डिविजन तो कास्ट की है वहाँ. सो इसलिए वहाँ भी इस किस्म की आप ऑल इंडिया मूवमेंट जो कि सारी चीज़ को बढ़ा के रख दे, इनकलाब ले आए, यू वोंट फाइंड इट देयर. एक आध स्टेट में आप देख सकते हैं, गुजरात में आप देख सकते हैं मेजॉरिटेरियन हिंदू एक्सट्रीमिज्म, तो वो हो सकता है वहाँ, बट ऑल ओवर इंडिया नहीं हो सकता. बिकॉज इंडिया इज़ नॉट ए यूनिटरी. जैसे नेहरू ने कहा था ना कि यहाँ लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, कि हमारी डाइवर्सिटी जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है. बट उस स्ट्रेंथ के अंदर ये नहीं है, इसीलिए डेमोक्रेसी चलती है वहाँ एक हद तक, मेजॉरिटी इलेक्शंस एंड सो ऑन. उसके अलावा उनके पास सिस्टम कोई नहीं है. वहाँ फौज कांट टेक ओवर एंड रन ऑल ऑफ इंडिया. अच्छा, तो हमारे यहाँ इज डिफरेंट. हमारे यहाँ शुरू में ही वी हैड इश्यूज. वी हैड 4 or 5 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. अब कभी कभी ये एथनिक ग्रुप्स की जो तारीख होती है इट्स मोर देन योर रिलीजियस आइडेंटिटी. तो अब बात ये है कि पाकिस्तान बना, देवर डिफरेंट नेशनैलिटीज़, सब नेशनलिज्म्स, पश्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबी. दीज आर, ये प्री पाकिस्तान की ये नेशनैलिटीज़ हैं. बिफोर पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड दीज एग्जिस्टेड बिफोर दैट. लोगों की आइडेंटिफिकेशन इन सब नेशनलिज्म्स में थी. वॉलंटरली दे केम टुगेदर टू फॉर्म पाकिस्तान. और अभी भी बड़े डिफरेंसेस हैं इन कॉन्शियसनेस. फॉर एग्जांपल पंजाबीज़ जो हैं वो उन्होंने पंजाबी छोड़ दी. क्यों? और मादरी ज़ुबान थी, छोड़ दी क्योंकि जो सिखा की ज़ुबान है डिवाइड हो गया जी. मगर पश्तून ज़ुबान जिंदा है, अलाइव है. सिंधी सेम वे एंड बलोच सेम वे. तो अब एक तो ये इशू है कि वी आर इन दैट सेंस हमारी एक आइडेंटिटी नहीं है. वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज़ जिनको मर्ज करना था टू अ हायर आइडेंटिटी फॉर द सेक ऑफ अ नेशन स्टेट. अच्छा, वहाँ क्या मसला बना? नेशन स्टेट जब बनाने गए तो हमने सोचा कि इन आइडेंटिटीज़ को ख़त्म कर दें और एक नई आइडेंटिटी बना लें. ये नहीं सोचा जो इंडिया ने सोचा कि इनको रहने दें, ये इनकी बेसिस के ऊपर हम एक और आइडेंटिटी बनाते हैं फॉर द सेक ऑफ नेशन स्टेट. मगर इनकी जो हैसियत है इनको कम नहीं करना हमने, बिकॉज इनकी हैसियत जो है दिस इज बिगर एंड लॉन्गर लास्टिंग एंड हिस्टोरिकली दैन द नेशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान. तो इसलिए तो एक तो इसके ऊपर इश्यूज बने. इसीलिए पहले क्या हुआ कि कोशिश की गई कि यूनिटरी स्टेट बनाई जाए. 1950s के अंदर प्रोविंशियलिज्म चल रही थी. उसके बाद 1958 to 1968-70 आपने देखा कि वो 1 यूनिट अयूब खान ने फिर इकट्ठा कर दिया अगेंस्ट द विशेस ऑफ द प्रोविंसेस. तो ये हाँ, उसके बाद फिर आपने देखा बांग्लादेश के साथ क्या हुआ, अगेन आइडेंटिटी क्राइसिस. फिर आखिर में आपने देखा ज़ियाउल हक साहब आगे तो उन्होंने कहा सब छोड़ दें, हम तो मज़हब के बेसिस के ऊपर एक आइडेंटिटी बनाएंगे. अच्छा, वो भी नहीं चली, बिकॉज मज़हब के ऊपर आप कैसे आइडेंटिटी बना सकते हैं? बिकॉज मुसलमान तो सारी दुनिया में हैं. तो आप यू कांट से ये दैट इज़ योर आइडेंटिटी एज अ नेशन स्टेट. यू कैन से इट्स योर आइडेंटिटी एज अ पर्सन बट नॉट एज अ नेशन स्टेट. नेशनैलिटी तो अलग चीज़ है. तो अब ये है कि यू कांट से कि जी कि बिकॉज हम मुसलमान हैं तो हम सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे. नो. तो ये इशू बना हुआ है. हमने यहाँ वी हैव नॉट सक्सीडेड इन क्रिएटिंग दैट नेशन स्टेट आइडेंटिटी जिसके बेसिस के ऊपर एक यूनिटरी सिस्टम बनता है विद ऑल द प्रोविंसेस एंड द एथनिक नेशनैलिटीज़ हैविंग इक्वल राइट्स एंड वॉलंटरली बीइंग पार्ट ऑफ. इसीलिए कहते हैं ना फेडरेशन. इसीलिए ये लड़ाई झगड़े होते हैं ना. ऊपर से ये हुआ है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा, पहले नेशनल पार्टीज़ बनती थी यहाँ. पीपल्स पार्टी नेशनल पार्टी थी, मुस्लिम लीग भी एक किस्म की नेशनल पार्टी थी. अब क्या हो रहा है? स्प्लिंटरिंग हो रही है बिकॉज ऑफ टिंकरिंग विद द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री. तो टिंकरिंग बांग्लादेश वॉज द फर्स्ट गो. उसके बाद आप देख रहे हैं सिंधी नेशनलिज्म, पश्तून नेशनलिज्म, बलोच नेशनलिज्म. और अब फिर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है
کہ وہ جو ہمارا خیال تھا نا کہ اردو ول بی دا یونائٹنگ فورس اینڈ مذہب ول بی دا یونائٹنگ فورس، نہیں ہوا. اردو بھی ہے اور مذہب بھی ہے، مگر ڈفرینسز ہیو ناٹ گون اوے. تو اب جس ملک کے اندر اتنی اسپلنٹرزم ہے، اتنی آئیڈینٹیز ہیں، اس کے اندر پھر ایک پلیٹ فارم پہ آنا ٹو ڈو این انقلاب یا آٹونمسلی کھڑے ہو جانا فار ون سنگل کاز، اٹس ناٹ ایزی، اٹس ڈیفیکلٹ. اب تھوڑا سا تاریخ میں آپ کو بتاؤں، کارل مارکس کا نام سنا ہوگا آپ نے. انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک پروپوزیشن پیش کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے انڈیا، جس میں پاکستان کا بھی ہے، ہندوستان جو تھا، وہاں انہوں نے کہا وہاں ایک سیلف سسٹیننگ ولیج کمیونٹی تھی. سیلف سسٹیننگ ولیج کمیونٹی مطلب یہ ہے کہ ایک یونٹ تھا گاؤں کا جس کے اندر لوگ سیلف سفیشینٹ تھے اور وہی ان کی آئیڈینٹی تھی. اور جو بھی باہر سے لوگ آتے تھے، انویڈرز آتے تھے، وہ ہلتا نہیں تھا، وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا تھا اور اس کو وہ چھیڑتے بھی نہیں تھے. اسی لیے یہاں ریزسٹنس نہیں ہوئی، یونائٹڈ ریزسٹنس نہیں ہوئی ٹو انویڈرز یا جو لوگ باہر سے آئے. مائگریشنز بھی ہوئیں، کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی. اور لوگ مغلز بھی آئے، اس سے پہلے مسلمان بھی آئے، عربز آئے، کوئی ریزسٹنس نہیں. جو ہوئی وہ لوکل لیول کی تھی، نیور ایٹ اے نیشنل لیول. تو اب اس قسم کی سچویشن میں کہ ایک سسٹم چل رہا تھا، اس کے اندر جب برٹش آئے انہوں نے اس کو ہلا دیا. وہ جو ولیج کمیونٹی سیلف سسٹیننگ ولیج، اس کو توڑ دیا. یہ پرائیویٹ پراپرٹی کی ڈیولپمنٹ جب ہوئی، اس وقت کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں تھی. آل دا پراپرٹی بلانگ ٹو دا اسٹیٹ، ٹو دا مغلز، ٹو دا کنگ. تو انہوں نے آ کے پرائیویٹ پراپرٹی بنا دی. پرائیویٹ پراپرٹی کے ساتھ پرائیویٹ انٹرسٹ بننے شروع ہو گئے اور انہوں نے پھر وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی اختیار کی. ریکروٹمنٹ فار دی آرمی واز میسلی فرام پنجاب. مارشل ریسز کی بات ہوتی تھی. بنگالیوں کو کہتے تھے یہ لڑ نہیں سکتے، یہ تو دے آر نو گڈ، یہ لائرز بن سکتے ہیں، لڑ نہیں سکتے. اس قسم کی اسٹیریوٹائپنگ انہوں نے کرنی شروع کر دی تھی. تو اینڈ بلوچستان واز آلویز بفر زون بٹوین افغانستان اینڈ ہندوستان. تو وہاں تو ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں. وہاں اسی لیے ٹرائبل سسٹم جو ہے وہ برقرار رہا. اور ٹرائبل سسٹم میں بائی دا وے پہلی لائلٹی از ٹو یور ٹرائب اینڈ ٹو یور سردار، اینڈ دا سیکنڈ لائلٹی از ٹو دا اسٹیٹ. تو یہ ڈونٹ ایور فرگیٹ دیٹ. لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یار پاکستان کے اندر جب شہروں کے اندر، پنجاب کے اندر احتجاج ہوتا ہے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور جھنڈے شنڈے لے کے اسٹرائکس کرتے ہیں، مزدور اسٹرائکس کرتے ہیں. بلوچستان میں تو یار وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. وہ یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ دیٹ از دا وے دے آلویز لیوڈ. ان کا میتھڈ آف ریزالونگ کانفلکٹس از ناٹ احتجاج جیسے ہم کرتے ہیں. وہاں احتجاج از وائی دس، دیٹ از دا ٹرائبل. یہی دس از وائی دا پشتونز آر سو وار لائک، because that is the gun that they've used. Unka, it's a part of their arm, the gun. And so therefore, I think you need to understand کہ یہاں بہت uneven development ہے political and social. یہ DNA کی ایشو نہیں ہے. This is historical and on top of that colonialism. And then of course the way Pakistan was created. And then of course the way جس طریقے سے ہم نے اس ملک کی نیشن اسٹیٹ بنائی ہے اور آئیڈینٹیز کو کریٹ کیا ہے یا نہیں ہونے دی and so on. تو I think اس وجہ سے it is very difficult کہ ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک ایسا موومنٹ چلے جو کہ ریاست کی طرف سے نہ بنایا ہو یا انسٹیگیٹ نہ کیا ہو یا پریپیئر نہ کیا ہو یا سازش کے تحت نہ ہو یا امریکنوں نے نہ کیا ہو، انڈیجنس ہو. اور وہ پھر انقلابی بات ہوتی ہے اگر انڈیجنس تو وہ تو اس لیے یہاں نہیں ہوتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ سیاسی لیڈرز ایسے ضرور آتے ہیں. بھٹو صاحب بھی آئے تھے اور عمران خان بھی اب آئے، ایک زمانے میں نواز شریف صاحب بھی آئے تھے. تو یہ دس گوز آن. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ سب مختلف علاقے جو پاکستان کے ہیں یا جو سیکٹس ہیں یا کاسٹس ہیں یا ایتھنیسٹیز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتی ہیں کہ نہیں لا سکتی. اف دے ڈو دین یو ول ہیو اے موومنٹ دیٹ سارٹ آف موومنٹ یو لک فار. بٹ اف دے کانٹ بیکاز یا ریپریشن ہے یا انٹرنل ڈفرینسز کو ریاست ایکسپلائٹ کرتی ہے، دین اٹ وونٹ بی پاسبل.